سورہ الحدید آیت نمبر 11 سے 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فلتلمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض اللہ، اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، اچھا قرض، فیضاعفہ، تو وہ بڑھا دے گا اسے، لہو، اس کے لیے، وَلَهُ اجر کریم، اور اس کے لیے اچھا ثواب ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، یسعی، دوڑ رہا ہے، نورہم، ان کا نور، بین ایدیہم، ان کے آگے، اور وبایمانہم بشراکم اليوم جنات، اور ان کے دائیں جانب تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات، بشراکم، تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات، یوم، آج، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، آج جنتیں ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے، فیہا، ان میں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ان لوگوں سے منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی جو ایمان لائے ہیں، ان سے کہیں گے ہم پر نظر کر دو، ہم روشنی حاصل کر لیں، من نورکم، تمہارے نور سے، قیل ارجعوا، کہا جائے گا تم لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فلتلمسوا، تو وہاں تم تلاش کرو، نوراً، فضرب بینہم بسور، تو وہاں تم نور تلاش کرو تو کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار، لہو بابن، اس کا ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندرونی طرف اس میں رحمت، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر اس کی طرف عذاب ہوگا، ینادونہم، منافق پکاریں گے انہیں، الم نکن، کیا ہم نہ تھے، معکم، تمہارے ساتھ، قالوا، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا،
تم نے فتنے میں ڈالا انفسکم اپنی جانوں کو، وتربصتم اور منتظر رہے، ورتبتم اور شک میں پڑے رہے، وغرتکم الامانی اور دھوکے میں ڈالے رکھا تمہیں جھوٹی خواہشات نے، حتیٰ یہاں تک کہ آ گیا امر اللہ اللہ کا حکم، وغرکم اور دھوکے میں ڈالے رکھا تمہیں باللہ الغرور اللہ کے بارے میں بڑے فریبی نے، فالیوم لا یؤخذ منکم فدیہ تو آج نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ، ولا من الذین کفروا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے اعلانیہ کفر کیا، مأواکم النار تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم وہ آگ ہے تمہاری ساتھی ہے، وبئس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور اس کے لیے اچھا اجر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ لوگوں کو مسلمانوں کی حمایت میں، کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں اور فقیر و محتاج مسلمانوں کی مدد کرنے میں اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو خوش دلی کے ساتھ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے خرچ کرنے کا ثواب اسے کئی گنا تک بڑھا کر دے، اور اس اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اچھا اجر ہے اور اسے اس کے اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کے ساتھ دیا جائے گا۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے اس طور پر تعبیر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی راہ میں خرچ کرنے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اور اس کا ثواب بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پہ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں صحابہ کرام کی جذبے کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یہ نازل ہوئی تو ایک صحابی حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو قرض دیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابو دحدہ۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اپنا دست اقدس مجھے دکھائیے۔ حضرت ابو دحدہ نے دست اقدس تھام کر عرض کی میں نے اپنا باغ اپنے رب کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کے باغ میں 600 کھجوروں کے درخت تھے، اور دحدہ اور ان کے بچے بھی اسی میں رہتے تھے، اور ان کا وہی سورس آف انکم تھا، کمائی کا معاش کا وہی ذریعہ تھا، رہائش بھی اسی باغ کے اندر تھی، وہی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جیسے یہ آیت سنی کہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، آپ نے وہ باغ دے دیا کہ میں اللہ کو یہ باغ قرض دیتا ہوں۔ حضرت ابو دحدہ آئے اور انہیں پکارا، باغ میں آئے، اپنے بال بچوں کو پکارا، کہا کہ اے دحدہ، انہوں نے عرض کی لبیک میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اس باغ سے نکل چلیں، اب اس باغ میں داخل بھی نہیں ہو رہے، باہر سے آواز لگا رہے ہیں کہ اپنی فیملی کو جلدی باہر نکلو، میں نے اپنے اس باغ کو اپنے رب کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کر دیا، اس لیے ہمارا نہیں ہے، میں نے اللہ کو دے دی، قرض دے دی ہے، اب یہاں نہ ہماری رہائش ہوگی نہ یہ باغ ہمارا ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہے،
فرمایا جائے گا آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں خبر دی، قیامت کے دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو پل صراط پر اس حال میں دیکھو گے کہ ان کے ایمان اور بندگی کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہے، اور وہ نور جنت کی طرف ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اور پل صراط سے گزر جانے کے بعد ان سے فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس نور کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جس دن اللہ نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے اس فرمان یسعیٰ نورہم بین ایدیہم کے بارے میں فرماتے ہیں، ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ پل صراط کو پار کر لیں گے، کیونکہ پل صراط اندھیرے میں ہوگا۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض مومن ایسے ہوں گے کہ جن کا نور پہاڑ کی مانند ہوگا، بعض مومن ایسے ہوں گے جن کا نور کھجور کے درخت کی مثل ہوگا، اور ان میں سے سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا، جو کہ کبھی روشن ہوگا کبھی بجھ جائے گا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر نظر کر دو۔ یہاں سے منافقوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے ہم پہ نظر کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، وہاں نور ڈھونڈو۔ جب بھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ تو اس وقت منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر بھی نظر کر دو، ایک نظر ہم پہ کر دو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں اور اس روشنی میں ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ مومنوں کی طرف سے انہیں کہا جائے گا کہ تم جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹ جاؤ اور وہاں نور ڈھونڈو۔ اس کے ایک معنی ہے کہ تم حساب کی جگہ کی طرف لوٹ جاؤ جہاں ہمیں نور دیا گیا ہے، وہاں سے نور طلب کرو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تم ہمارا نور نہیں پا سکتے، لہٰذا نور کی طلب کے لیے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر وہ نور کی تلاش میں واپس ہوں گے اور کچھ نہ پائیں گے، دوبارہ مومنین کی طرف پھیریں گے تو اس وقت ان مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اس میں ایک دروازہ ہوگا جس سے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اس دروازے کے اندر کی طرف جنت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اس دیوار کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہی اعراف ہے۔ اس دیوار کے بارے میں مفسرین کے اور بھی اقوال ہیں۔ ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا، منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور مسلمانوں کے نقصان کے منتظر رہے اور شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، اور بڑے فریبی نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ اس آیت میں منافقین اور مومنین کے درمیان ہونے والے مکالمے کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ دیوار کھڑی ہو جانے اور عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد منافق مسلمانوں کو اس دیوار کے پیچھے سے پکاریں گے اور کہیں گے کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ روزے نہیں رکھتے تھے؟ مومنین کہیں گے کیوں نہیں، تم ظاہری طور پر ہمارے ساتھ ہی تھے لیکن تم نے تو منافقت اور کفر اختیار کر کے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور گناہوں میں اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے اور مسلمانوں کے نقصان کے منتظر رہے اور دین اسلام کی حقانیت میں تم شک کرتے رہے اور جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور تم ان باطل امیدوں میں رہے مسلمانوں پر مصائب آئیں گے، وہ تباہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ موت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا
اور بڑے فریبی شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے، تم پر عذاب نہ کرے گا، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، نہ حساب ہوگا، تم اس کے فریب میں آ گئے تھے۔ اس آیت میں بیان کی گئی منافقین کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی صفت اس میں تو نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہے تو فوراً اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرے تاکہ وہ اخروی رسوائی سے بچ سکے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کھلے کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ آگ ہی تمہاری ساتھی ہے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منافقوں کو مسلمانوں سے ممتاز کر دے گا تو ارشاد فرمائے گا، اے منافقو، آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا جسے دے کر تم اپنی جان کو عذاب سے بچا سکو، اور نہ ہی کھلے کافروں سے فدیہ لیا جائے گا۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تم اس کے علاوہ کسی اور ٹھکانے کی طرف کبھی نہیں لوٹو گے، وہ آگ ہی تمہاری ساتھی ہے اور وہ آگ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فدیہ نہ لیے جانے کا معنی یہ ہے کہ آج تم سے ایمان قبول کیا جائے گا اور نہ ہی توبہ قبول کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔